پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسٹیفن کوی کی شورۂ آفاق کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل مطلب کامیاب لوگوں کی 7 بہترین عادات پر میں بیان کی گئی چوتھی عادت پر بات کی تھی. وہ تھی باہمی جیت، یعنی میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتیں. آج ہم بات کریں گے اس کی 5ویں عادت پر، جو کامیاب تعلقات، مضبوط ٹیم ورک اور دیرپا اثرات پیدا کرنے کی بنیاد ہے. یہ عادت ہے پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں، یعنی پہلے بات کو پوری طرح سے خود سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر سمجھانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما یا علیم بذات الصدور. آمین. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اکثر جھگڑے، غلط فہمیاں اور رشتے ٹوٹنے وغیرہ کے پیچھے بنیادی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے زیادہ تر ایک ہی بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سنتے نہیں. اصل میں سماعت اور سننے میں بہت فرق ہے. سماعت ایک قدرتی حص ہے، یعنی شور ہوگا تو آواز تو آئے گی، جبکہ سننا ایک عمل ہے، ایک صلاحیت ہے جس کے کئی مراحل ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو سننے کی صلاحیت پر میری ویڈیوز موجود ہیں چینل پر، نسخہ ساوتری کے نام سے، جس میں نے سننے کا پورا عمل بتایا ہے. آپ چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر بات ذرا لمبی ہو جائے گی. تو جو بات یہاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم اصل میں، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ جب سنتے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سن کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دوسرے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں. یہی وہ نقطہ ہے جو اسٹیفن کوی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اسٹیفن کوی کا کہنا ہے کہ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. زندگی کے ہر رشتے میں یہ اصول لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ شوہر اور بیوی ہوں، ماں باپ اور بچے ہوں، یا باس اور ملازم. جب ہم پہلے دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں کھل کر اپنا حال بتاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ایک پائیدار تعلقات کی یا ایک مثبت تعلقات کی بنیاد پڑنا شروع ہوتی ہے. اسٹیفن کوی نے سننے کے 5 درجے بیان کیے ہیں. پہلا درجہ ہے اگنور کر دینا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، سنی انسنی کر دینا. دوسرا درجہ ہے پریٹینڈ کرنا، مطلب دکھاوے کے لیے سننا. تیسرا ہے سلیکٹیو لسننگ، یعنی جو پسند آئے وہی سننا. چوتھا ہے اٹینٹیو لسننگ، مطلب دھیان سے سننا. اور 5واں ہے ایمپیتھک لسننگ یا ایمپیتھیٹک لسننگ، مطلب احساس کے ساتھ سننا. 5واں درجہ احساس کے ساتھ سننا ہی اسٹیفن کوی کی 5ویں عادت کا اصل نقطہ ہے. یہ وہ سننا ہے جہاں آپ صرف الفاظ نہیں سنتے، بلکہ دوسرے کے احساسات، جذبات، اس کا درد، اس کی نیت وغیرہ کو بھی محسوس کرتے ہیں. کچھ اسی قسم کی بات قرآن کی سورہ زمر آیت نمبر 17-18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بس خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں. یہی اصل ہے، پہلے سننا، پھر سمجھنا، پھر غور کرنا اور پھر جواب دینا. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ اپنی ماں سے کہے کہ ماں میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں، تو اس کی ماں فوراً جواب دے کہ سب بیکار کی باتیں، یہ سب تمہارے دوستوں نے سکھائی ہیں، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، اور یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں نے سنا ہی نہیں، بس رد کر دیا. اگر وہ تھوڑا رک کر پوچھ لیتی کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح، تم کس قسم کی زندگی جینا چاہتے ہو، تو شاید بیٹے کا دل کا دروازہ کھل جاتا. تو یہی بات ہے، پہلے سمجھنے کی کوشش. اس طرح اگر دفتر میں یعنی ملازم اپنے باس سے کہے سر میں تھوڑا پریشان ہوں، مجھے کچھ وقت چاہیے، اور باس یہ کہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی بہانے بناتے رہتے ہو، تو یہاں بھی ایک موقع ضائع ہو گیا. اگر باس احساس کے جذبے سے سنتا تو شاید اس سے پتہ چلتا کہ ملازم کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے. احساس کے ساتھ سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوری جج نہ کریں، یعنی اپنی رائے فوری نہ دیں، اور دوسرے کو پورا وقت اور اپنی پوری توجہ دیں. اس طرح وہ خود بخود آپ کی بات بھی سننے لگے گا. اور یہی راز ہے دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا. جب آپ دوسروں کو سمجھنے کے بعد اپنی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کا اثر دگنا ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ وہ آپ پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ بھروسہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، بولنے سے نہیں۔ ذرا سوچیں، کیا کبھی کسی نے آپ کی پوری بات بغیر ٹوکے سنی ہے؟ کیا اس لمحے آپ کو ایسا نہیں لگا کہ یہ شخص واقعی میری بات یا مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہی وہ احساس ہے جو دوسرے میں پیدا کرنا ہے، اور یہی 5ویں عادت کی روح ہے۔ جب آپ سمجھنے کے بعد رائے دیتے ہیں تو وہ رائے دل میں اتر جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عادت اپنی زندگی میں کیسے شامل کی جائے؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کریں، فیصلہ نہیں، یعنی فیصلے نہیں کریں۔ یعنی تم نے ایسا کیوں کیا کہ بجائے تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہوا۔ دوسرے غور سے سنیں، بیچ میں ٹوکے نہیں، بولے نہیں۔ خاموشی کبھی کبھی بہترین جواب ہوتی ہے۔ تیسرے، احساسات یا جذبات کا اظہار کریں، جیسے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یا تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ یہ جملہ دل کھول دیتا ہے۔ چوتھے، دوسروں پر اپنا تجربہ مت تھوپیں۔ کبھی کبھار دوسرا صرف سنانا چاہتا ہے، مشورہ نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سمجھانے کی۔ یہ عادت ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ یہ عادت انسان کو ہر دل عزیز بناتی ہے، مؤثر بناتی ہے، اور ایک کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ تو آج سے پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں کی عادت پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگلی دفعہ کامیاب لوگوں کی 6ٹھی عادت پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند ہے تو لائک اور شیئر کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔